بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک کی حفاظت۔ قرآن پاک سے پہلے کتابیں مثلاً تورات، انجیل و زبور وغیرہ ایک خاص وقت تک کے لیے اور خاص قوموں کے لیے دنیا میں بھیجی گئیں۔ اس لیے حق تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ خود نہ لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پیغمبران اعظام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ کتابیں بھی قریب ختم ہو گئیں۔ لیکن یہ قرآن کریم سارے جہاں کے لیے آیا اور ہمیشہ کے لیے آیا، اس لیے رب تعالیٰ نے اس کی خود حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر قرآن اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، اور سبحان اللہ، ایسی اس کی حفاظت ہوئی کہ کوئی شخص اس کے زیر اور زبر کا فرق نہ کر سکا۔ اس کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہوا کہ قرآن کریم فقط کاغذ پر ہی نہ رہا بلکہ مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ کیا گیا۔ صحابہ کرام کے زمانہ کی حالت تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو مشاہدہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی کسی مجمع کے سامنے کوئی تلاوت کرنے والا ایک زبر زیر کی غلطی کر دے تو ہر چہار طرف سے آوازیں آتی ہیں، آپ نے غلط پڑھا، اس طرح پڑھو، اور ہر زمانے ہر جگہ ایک دو نہیں بلکہ صدہا حافظ پیدا ہوتے رہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جب بچہ اسکول میں قدم رکھتا ہے تو چونکہ اسے ابھی کتاب سنبھالنے کی لیاقت نہیں ہوتی، لہٰذا اس کے استاد چھوٹے چھوٹے قاعدے اور کتابیں اس کو خرید کر دیتے ہیں، اور وہ بچہ کتابیں پڑھتا بھی جاتا ہے اور ضائع بھی کرتا جاتا ہے۔ جب کسی قدر ہوش سنبھالتا ہے تو اب اسے کتابیں پھاڑتا تو نہیں لیکن ان پر لکھ کر خراب کرتا رہتا ہے۔ جب خوب سمجھدار ہو جاتا ہے اور کتاب کی قدر و قیمت پہچانتا ہے تو اب کتاب کو جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہے۔ اسی طرح دنیا سب سے پہلی خدائی کتابوں اور صحیفوں کو سنبھال نہ سکی تو ان کو برباد کر ڈالا، پھر تورات و انجیل کو بالکل تو نہ مٹایا مگر اپنی طرف سے بہت کچھ اس میں غلط ملت کر دیا۔ دنیا کے آخر دور میں قرآن کریم تشریف لایا اور قدرت نے اس کو سنبھالنے کا طریقہ سکھایا۔ تورات و انجیل کسی زمانے میں بگڑی بگڑائی پائی جاتی ہوں گی، لیکن اب تو صفحہ ہستی سے تقریباً بالکل ناپید ہو گئیں۔ یہ جو پیسے کی یوحنا اور متی رسول کی انجیلیں فروخت ہو رہی ہیں، یہ وہ انجیل نہیں جو آسمان سے آئی تھی، بلکہ اس کے ترجمے ہوں گے، کیونکہ وہ عبرانی زبان میں تھیں اور یہ ترجمے مختلف زبانوں میں ہیں۔ جب وہ اصل کتاب ہمارے سامنے ہے ہی نہیں تو ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ ترجمے اس کے صحیح ہیں یا نہیں؟ باخلاف قرآن کریم کے کہ وہی قرآن اسی زبان میں بعینہ موجود ہے جو صاحب قرآن علیہ السلام پر اترا تھا۔ وہ کتابیں تو کیا باقی رہتی، زبان عبرانی جس میں وہ کتابیں آئی تھیں وہ ہی دنیا سے غائب ہو گئی۔ بلکہ مصر اور شام وغیرہ ممالک جہاں عبرانی زبان بولی جاتی تھی وہاں عربی زبان نے اپنا سکہ جما لیا، اور اسی قرآن پاک کی بدولت ہر ملک میں عربی زبان کا دورہ ہو گیا۔ چنانچہ الحمدللہ اس خطہ میں بھی لاکھوں کی تعداد میں عربی دان موجود ہیں، لیکن عبرانی جاننے والا ایک بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مشن سکولوں میں انجیل تو پڑھائی جاتی ہے مگر افسوس کہ عبرانی اور سریانی زبانیں وہاں سے بھی غائب ہیں۔ یہ سب قرآن پاک اور صاحب لولاک کی برکت سے ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حیرت یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ محفوظ، اس کے پڑھنے کے طریقے یعنی قرات محفوظ، الفاظ کس طرح ادا کیے جائیں، طریقہ تحریر بھی محفوظ ہے، یعنی جس طرح کے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تحریر منقول ہے اس کے خلاف قرآن پاک نہیں لکھ سکتے۔